جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ ایمان بالتوحید کے ساتھ ایمان بالرسالت لازم. تو ایمان بالرسالت کا سب سے پہلا تقاضا محبت رسالت ہے، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ جو آیت ابھی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے اس کے اندر بھی اسی بات کا حکم ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے ایمان کی جو کسوٹی دی، ایمان کا جو تقاضا بیان کیا، ایمان کی جو بنیاد بیان فرمائی، کیا فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ جانے، اور جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے رشتوں سے، حتیٰ نفس سے ہی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی رسالت پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے ضروری تقاضا جو ہے وہ محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں قرآن کا واضح حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 158. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پر چاروں تقاضے موجود ہیں. سب سے پہلے محبت ہے، پھر تعظیم ہے، اس کے بعد تائید و نصرت ہے، اور اس کے بعد اطاعت ہے اور فرمانبرداری ہے. جب تک یہ چاروں تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو ایمان بالرسالت مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایمان بالرسالت اگر مکمل نہیں تو ایمان بالتوحید کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ پورا ہو گیا. تو اس میں چاروں تقاضے ہم نے دیکھ لیے. اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو. یعنی یہ چاروں تقاضے جن میں 3 تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اطاعت کا حکم ہوگا، اطاعت ہوگی. اگر محبت میں کمی ہوئی یا آپ کی تعظیم میں کمی ہوئی یا آپ کی نصرت اور تائید میں کمی ہوئی، کچھ بھی قربان کرنے سے ڈرے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں کوئی ایسی بات کرنے سے ڈرے کہ دنیا کے خدا ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے، ایمان برسالت نہیں ہے. اگر ایمان برسالت نہیں تو ایمان بالتوحید کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ تھوڑی سی آپ نے ایمان برسالت کے بارے میں ڈیٹیل سنی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی موضوع پر قرآنی حوالہ جات کی طرف، قرآنی آیات کے حوالہ جات کی طرف بحمد اللہ تعالی. اور یہ حوالہ جات ہمیں ایک ہی جگہ پر کلیکٹ مل رہے ہیں، تو اسی نسخہ سے مل رہے ہیں جس پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی نے اس صدی میں بہت بڑا کام کیا، ایسا کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تاریخ اسلام میں. اور اپنی 50 سالہ زندگی کا ایک بہت بڑا محنت کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا قرآن انسائکلوپیڈیا کی صورت میں. تو جب ہم نے قرآن انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 993، ہو سکتا ہے مختلف جلدوں میں مختلف صفحات ہوں، تو الایمان بالرسالت کا چیپٹر نکالا تو اس میں ہمیں سینکڑوں آیات اور بے شمار موضوعات اور ہزاروں آیات، سینکڑوں ہزاروں آیات ایک ہی جگہ پر کلیکٹ ہمیں مل گئی. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم ہے، شکر ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں دامن ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے
کہ جنہوں نے دین میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مشکلات سے اس امت کو بچایا ہے۔ اے کاش کہ اللہ پاک اس امت کو یہ شعور مل جائے کہ ایسا رہنما، ایسا لیڈر، ایسا قائد اور ایسا شیخ اور ایسا مربی، ان کو شعور مل جائے کہ اس کا دامن تھام لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، بعد میں پچھتائیں نہ بیٹھ کے کہ اللہ پاک نے بہت بڑی رحمت سے نوازا تھا اور ہم محروم رہ گئے۔ اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ پوری امت کو، ہم سب کو اور پوری امت کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ایمان برسالت میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام پر ایمان لانا، یعنی ایمان تب مکمل ہوگا جب سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ تو اس میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 285۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ فرمایا وہ رسول اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اہل ایمان سارے کے سارے نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہی کہتے ہیں نا، لا نفرق بین احد منہم، کہ جتنے اللہ کے رسول نبی ہیں ہم ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی گئی قرآن کریم کے حوالے سے کہ ایمان والے فقط وہ ہیں جو سارے نبی اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کسی نبی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کیا، اور پھر جو کچھ تو نے فرمایا ہم نے سن لیا، اس کی اطاعت کرتے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے، تو ہمارا رب ہے اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اور پھر دوسرا حوالہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179، فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے سارے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے پورا ایمان اللہ پر بھی سارے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ گے اور پھر پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 136 ہے، اور اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں۔ اب کوئی عیسائی ہے تو جہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہاں اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب کو ماننا پڑے گا، جب سب کو مانے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودی کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں میں سے مسلمان صرف وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم سب پر ایمان رکھتا ہے، کسی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں، کسی نبی پر ایمان لاتے کسی پر نہیں لاتے، وہ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کیا،
تو ان قریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس میں بھی صاف واضح ہو گیا کہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 ہے، اور پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 90 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 124 ہے۔ تو یہ سارے اسی موضوع پر حوالہ جات ہیں۔ اتنے کم وقت میں سارے حوالہ جات کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جو مین ہیں جن کے اندر پورا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ان کی سارے سمجھنے والے ہیں، تو اس لیے کم حوالہ جات سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹاپک ہے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، ان پر ایمان لانا کیوں ضروری؟ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا، کس لیے؟ یہ ذکر پہلے ہو چکا ہے، اپنا پیغام حق و صداقت انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو چنا ہے۔ اس لیے ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا وسیلہ بھی ہیں، اللہ کی پہچان بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے اخلاق کی پہچان ہے، اللہ کی صفات کی پہچان ہے، تو اللہ کے حق و صداقت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس سلسلہ میں سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 144، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو خود بتایا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے۔ پھر سورۃ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ اس طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا جو پیغام پہنچاتے ہیں انبیاء کرام تک، جن میں سر فہرست نام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ پاک نے رسول چنے۔ پھر بہت پیارے اللہ تعالیٰ کے نبی انبیاء جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القلم میں کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا، کہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرتے تھے، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب اور برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ یعنی اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو برگزیدہ بنا کے چنا ہے اپنے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی رسالت کی پیغمبری کے لیے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ان کے رب نے انہیں حضرت یونس علیہ السلام کو برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ ان ہستیوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، خاص نگاہ کرم، نگاہ فیض، نگاہ چناؤ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حق و صداقت کی نشانیاں ہیں، حق و صداقت کی پہچان کا وسیلہ ہے، تو اس لیے ان پر ایمان لانا توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمانا، کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی یہ شان نہیں، سورۃ آل عمران ہے، علم غیب کی بات پر اکثر
بے علموں کے جھگڑے ہوتے ہیں، جن کو خود علم نہیں ہوتا تو نبی کے علم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا سورۃ آل عمران آیت نمبر 179. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، تمہیں غیب بتاتا پھرے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو پکڑے اور اس کو غیب بتائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ تو تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. تو اس بات پر ایمان لے آؤ، یہ بھی ایمان میں رسالت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اچھا، اس پر بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. وہ غیب کا جاننے والا ہے کون؟ اللہ. بس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. انہی کو علم غیب پر مطلع کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت، یعنی علم غیب ہونا یہ بھی رسالت کا ایک معجزہ ہے. تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ رسول کی شان ہوتی. اس کے بعد ٹاپک آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبر منتخب فرما لیتا ہے، جسے چاہتا ہے پیغمبر منتخب فرما لیتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حوالہ جات موجود ہیں. سورۃ النحل ہے آیت نمبر 2. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی جس کو چاہتا ہے رسولوں کے ذریعے وحی بھیج کر ان کو نبی منتخب کر لیتا ہے. رفیع الدرجات سورۃ المومن آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درجات بلند کرنے والا خدا، مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وہی اپنے حکم سے القاء فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے. تو جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ وہی نازل فرماتا ہے. پھر نبی فقط مردوں میں سے ہی بنائے گئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بنی. اس پر بھی 2 حوالہ جات موجود ہیں. اور اس کے بعد ہر امت کے لیے ایک رسول کی بعثت ہوتی رہی تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. ہر امت میں ایک رسول آتا رہا تاکہ امتی بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اس پر بھی 7 حوالہ جات موجود ہیں. پھر تمام انبیاء روز قیامت اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے. بہت بڑا یہ ایک پہلو ہے، اہم پہلو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء پر گواہی دیں کہ انبیاء کرام نے جو کچھ کیا، جس طرح سے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس طرح سے ان کو قوموں نے ستایا اور انہوں نے ان کے لیے کوششیں کی، ہر اس چیز پر حضور علیہ السلام گواہ ہوں گے. نبیوں کے مشن پر گواہ ہوں گے. نبی ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دے گا، مگر ہمارے نبی کی شان
کہ سارے نبیوں پر گواہی دیں گے اور اپنی ساری امت پر بھی گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ، اور پھر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے رسول کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، یعنی ہر امت کا نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ہائے ہائے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ اس وقت ان سے توبہ رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب اس بات کو سننے کے بعد اب ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہماری محبت کیا کہتی ہے کہ کیا کوئی عمل ہماری ذات سے ایسا سرزد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو تو ہمیں استغفر اللہ، ہمیں تو شرمندگی کیا سرکار علیہ السلام کے دل کو دکھ پہنچے، کہ حضور کے دل کو دکھ پہنچے کہ میں نے تو تمہیں پاک کرنے کے لیے اپنے پاک تن سارے وار دیے، قربان کر دیے، ہمارے نبی نے اتنی وفائیں کی تمہارے ساتھ اور تم آج کیا وفا کر رہے ہو۔ اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، گواہ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، اور پھر وہ جو دیکھا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے وہ سارا بیان کرتا ہے قاضی کے حضور۔ اب قیامت کے دن قاضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اور وہاں پر گواہی سب کی اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو بلائیں گے سامنے، اور حضور علیہ السلام اللہ کے دائیں جانب مقام محمود پر تشریف فرما ہر بندے کی گواہی دیں گے، ہر امتی کی گواہی دیں گے۔ تو سبحان اللہ، ان امتیوں کی شان کیا ہوگی کہ جو سامنے آئیں گے نور کے ٹکڑوں کی طرح، چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمائیں گے مولا اس کی میں گواہی دیتا ہوں، یہ پاک ہے، اس کو جانے دیں، یہ پاک ہے، اس کو جانے دیں۔ یہاں پر پھر مجھے قبلہ شاہ صاحب کی مثال یاد آ گئی کہ کسی مرید نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے دفتر میں، جو آتا سب کو راضی کرتے، خوش کرتے شاہ صاحب۔ تو ایک دن اس نے مرید نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بڑے بھولے والے ہیں، جو آتا ہے آپ پوچھتے ہی نہیں کسی سے کہاں سے آیا، کون ہے، تو فوراً آپ اس کو دے دیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے۔ آگے سے بڑا پیارا مسکرائے اور فرمانے لگے اچھا ہے بھائی، جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی فرما دیں گے یہ بھولا بالا ہے، اس کو جانے دو، ہائے یہ بھولا بالا ہے، اس کو جانے دو۔ یعنی انہوں نے ہمیں یقین دلا دیا اپنی صحبت سے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح سے پیش ہوگا۔ اگر اللہ کے بولے والے بندے بن کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے تو پھر وہاں پر بھی یہ گواہی ضرور ملے گی۔ تو گواہ وہاں پر کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس پر بھی یہ 5 حوالہ جات ہیں کہ سارے نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے اور اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے۔ اس کے بعد مین ٹاپک آتا ہے کہ نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی معرفت کا بیان۔ یعنی پہلے بھی تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ تمام انبیاء کی رسالت کے بارے میں پڑھا۔ اب رسالت محمدی، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا بیان۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رسول، سب رسول اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی۔ کس کی؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ سب ہی دل سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر
ایمان لائے، نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری طرف ہی لوٹ آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں 7 حوالہ جات۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پر اتاری گئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اتاری گئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جس نے جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی نبی امی ہے، امی لقب رکھنے والا نبی ہے۔ اور امی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ امی کا مطلب یہ ایک معنی ہے امی کا، اور اس نبی امی کی وضاحت میں حضور شیخ الاسلام کا پورا کئی گھنٹوں کا لیکچر ہے، وہ بھی اللہ پاک فرصت عطا فرمائیں تو اس وقت وہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے اور سنائیں گے کہ نبی الامی یعنی اس نے اللہ کی سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ علم اس کے پاس ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلتے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے۔ نبی الامی کے 2 معنی آپ نے سمجھ لیے کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا سوائے خدا کے مگر ساری مخلوق سے زیادہ اس کے پاس علم ہے، اور نمبر 2 کہ کفر اور شرک کے معاشرے میں پل کر جوان ہوا مگر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح وہ پاک، جیسے ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا تھا اس طرح سے وہ پاک ہے اور معصوم ہے۔ جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے تو تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور پھر حضور پر ایمان کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9، بڑی اہم یہ آیت مبارکہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ کرنے والا، یعنی ہر امتی کے حال کو وہ جانتے ہیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ایک ایک کے حال کی حضور کو خبر ہے، کون کس طرح بیٹھا کیا کر رہا ہے، ایک ایک کے حال کی سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہے۔ تو مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ کے دین کی مدد کرو اور آپ کی بے حد تعظیم اور تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اللہ کی تسبیح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور کی تعظیم اور تکریم اور حضور کی تائید اور نصرت اور پھر حضور علیہ السلام کی اطاعت۔
اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کا بیان کہ حضور کی نبوت کی ابتدا کب ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے میں آخری نبی ہیں، مگر حضور کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، کہ حضور ازل سے نبی ہیں اور اب تک نبی ہیں۔ ہر نبی حضور کی نبوت میں ہی تشریف لایا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور دانہ راز بنا دے اور ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا کس کی تھی؟ یہ دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مکمل ہو گیا، اس کا اچھی طرح چیک اپ کر لیا، پھر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ اس کو قبول فرما جو خدمت ہم نے باپ بیٹے نے کی ہے۔ تو اللہ پاک نے خدمت کو قبول فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب آپ مانگیں کیا مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت مقام ابراہیم جو ایک پتھر کی صورت میں خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب میری نسل میں اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے، اپنا آخری نبی میری نسل میں عطا فرما دے، مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بننے کی نسبت عطا فرما دے۔ تو یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس وقت جانتے تھے کہ ایک نبی خدا نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے جو سب سے اول بھی ہے سب سے آخر بھی ہے۔ آنا اس نے سب سے آخر میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے نبوت عطا کر دی ہوئی ہے، اور اسی کی نبوت پر عالم ارواح میں اللہ پاک نے سارے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرا یہ نبی سب سے آخر میں آئے گا اور تم سب نے اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کو اپنا نبی ماننا ہوگا۔ تو ہر نبی کو عالم ارواح میں ہی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بھی اللہ پاک نے سمجھا دی تھی، رفعتیں بھی سمجھا دی تھی، اور اس نبی کی محبت کا وعدہ بھی لے لیا تھا، اس نبی کی امامت کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا، قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ سمجھنے والوں سمجھ جاؤ، جنہوں نے نہیں سمجھنا ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آخری نبی، تشریف لانے میں آخری نبی ہیں، مگر نبوت اور رسالت عطا کیے جانے میں آپ سب سے اول ہیں۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ حضور کی نبوت اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور اسی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے وعدہ لیا، اور جس نے ہاتھ اٹھا کے لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر نبوت کی مہر لگ گئی، کہ ہر نبی کو نبوت بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کے فیض سے ملی ہے، اس کی محبت اور تائید کے وعدے کے بعد ملی ہے۔ تو پھر حضور کی نبوت کب شروع ہوتی ہے، کب شروع ہوتی ہے، یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اسی پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور بہت بڑی یہ ایک دلیل ہے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ، یہ لمبی آیت ہے اور ساری کی ساری نبوت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے اور آخر ہونے کی گواہی ہے۔
کہ نبوت مصطفیٰ اول بھی ہے، نبوت مصطفیٰ آخر بھی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے۔ نمبر 1 اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ نمبر 2 اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ یعنی پہلے پیغام دیا، ارواح انبیاء کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سٹیج کی زینت روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے کیا کیا کہ تعارف اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور تعارف کس کا ہے؟ تعارف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آخر میں بھیجنا ہے۔ اول نبی بنا دیا اور بھیجنا آخر میں ہے، تو تعارف اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تعارف دینے کے بعد پھر فرمایا کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، تو سب نے کہا لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پھر کرو وعدہ۔ جس کی نبوت اور رسالت کو ماننے پر انبیاء کرام سے بھی وعدہ لیا گیا، تو پھر بتائیں کہ وہ نبی سب سے پہلا نبی ہے، آئے گا سب سے آخر میں مگر وہ سب سے پہلا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اس بات پر وعدہ لیا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرو گے۔ اب یہ بات کہہ دی تو یقیناً سب انبیاء کی ارواح نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا کہ لبیک اللہم لبیک، جو تیرا حکم ہے ہم ضرور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سارے وعدہ کر رہے ہیں، سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ قال اقررتم کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ کیا تم نے اس پر اقرار کیا؟ اور اخذتم علی ذالکم اسری اور تم اس پر اس شرط پر میرا باری عہد مضبوطی سے تم نے تھام لیا، یعنی اقرار بھی کروایا اور عہد بھی کروایا۔ قالوا اقررنا تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر بھی اللہ پاک نے نہیں چھوڑا، کیونکہ معاملہ بہت اہم تھا، معاملہ بہت بڑا تھا، سارے معاملات سے بڑا معاملہ تھا، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا قال فاشهدوا فرمایا گواہ رہو، تم گواہ رہو، وانا معكم من الشاہدین کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، میں بھی اس پر گواہ بن کر شامل ہوں کہ تم نے میرے آخری نبی کو اپنا نبی ماننے پر وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کی تصدیق، اس وعدے کا پریکٹیکل اللہ رب العزت نے شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو بلا کر دکھایا۔ یہ دیکھو یہ ہے میرے نبی، آخری نبی کی نبوت، کہ پہلے آنے والے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے جہاں جہاں تھے، کوئی قبروں سے نکلے کوئی آسمانوں سے اترے، جہاں جہاں تھے مسجد اقصی میں اللہ کا حکم پا کر جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، حضور کے پیچھے امامت میں نماز بھی ادا کی، اور حضور کی تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کیا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ پاک نے کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے قرآن پڑھنے والوں تمہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کب شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، پھر حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی ہی عظمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت آخر تک، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام جو قرآن پڑھ کر سناتے تھے وہ اب بھی سناتے ہیں، قیامت تک سنائیں گے۔ حضور تلاوت قرآن کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں اور تزکیہ نفوس کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں اور کتاب حکمت کی تعلیم کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک جاری ہے، ابد تک جاری ہے۔ اور اس کی گواہ اس آیت کے وہ الفاظ ہیں، گرامیٹیکلی غور کریں کہ صیغہ ماضی کا نہیں آیا یا حال کا نہیں آیا، صیغہ آیا ہے مضارع کا، اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں ایک زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا، حال میں ایک زمانہ ہوتا ہے حال، مستقبل میں ایک زمانہ ہوتا ہے صرف آنے والا، مگر مضارع وہ ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ مضارع کا صیغہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمتوں کی خاطر، اپنے نبی کی عظمتیں بتانے کے لیے، کہ مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے یتلو علیہم، یتلو فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ سے کسی سے پوچھ لیں، تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یزکی پاک کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تزکیہ نفس کرتا ہے دوسروں کا اور کرتا رہے گا، یعلم تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو یہ صیغے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کی شان کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام کو ازل سے نبوت اللہ پاک نے عطا کی، تو تلاوت آیات کا فیض حضور کا ازل سے ابد تک جاری ہے، اور تزکیہ نفوس کا فیض ازل سے ابد تک جاری ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت کا فیض ازل سے ابد تک جاری ہے۔ خدا کی قسم آج بھی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو سرکار کا ہی فیض ہے، گنبد خضرا کا ہی فیض ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارا ایمان جو مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یہ گنبد خضرا کا ہی فیضان ہے۔ تو حضور کی نبوت جب ختم نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے جاری ہے، تو حضور کی تلاوت آیات کا فیض بھی جاری ہے۔ تزکیہ نفوس جس کے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ کر جس کا سینہ گناہوں سے باطن پاک ہو جاتا ہے، تو رب کی قسم جب تک کملی والے کا اشارہ نہیں ہوتا کسی کا باطن پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ باطن کی پاکی بھی ادھر سے آتی ہے، آیات کا فیض بھی ادھر سے آتا ہے، تعلیم علم و حکمت بھی ادھر سے آتی ہے۔ کوئی شخص بہت عالم بڑی حکمت سے بولتا ہے، وہ سارا فیض ادھر سے آتا ہے۔ تو اس پر 7 آیات کا حوالہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر، اور پھر آخری اس کی جو 7ویں آیت حوالہ کے لیے بڑی پیاری آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی شان یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والا رسول تشریف لے آیا ہے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ تکلیف میں ہم فیصل آباد میں بیٹھے پڑھتے ہیں اور مدینے میں بیٹھے میرے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے، اور حضور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور حضور پر ہمارا تکلیف میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت
کہ بڑے طالب اور آرزومند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم دل اور رحم فرمانے والے۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، امت کے ساتھ تعلق ہے، اور حضور کی نبوت اور رسالت کی یہ شان ہے کہ جہاں بھی حضور موجود ہیں وہاں بیٹھے ہر امتی کے حال کی خبر ہے، اور جب بھی کوئی امتی مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو خدا کی قسم حضور کو وہاں مدینے میں خبر ہوتی، اور حضور پھر اللہ نے فرمایا حریص علیکم، اس لیے وہ درد میں آتا ہے تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر کہ وہ تمہاری بھلائیوں کا چاہنے والا ہے، ہر وقت تمہارے لیے بھلائی کی دعائیں کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور پسندیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس اور قلوب کی تزکیہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میری نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے، مجھے آپ کا دادا بننے کی نسبت مل جائے، تو اسی لمحے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور ان کو خوشخبری ملی کہ آخری نبی آپ کی نسل سے تشریف لائے گا۔ تو لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں سب سے آیا تو محمد مصطفیٰ بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ادھر دوسرے بھائی جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اتنی دیر میں ہزاروں نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتے ہوتے حضور کا نور اقدس حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا اور سیدہ آمنہ کے بطن میں آیا اور حضور آمنہ کے گود میں تشریف لائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی آمد کی پیشین گوئی کی، قرآن کہتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے، سورۃ الصف ہے آیت نمبر 6، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی خوشخبری دی، اور اس سے پتہ چلا ہر نبی جانتا تھا کہ ہم سب کا نبی ایک ہے، وہ آخری نبی ہے جس کو سب سے پہلے نبوت مل چکی ہے، اور اس کی نبوت پر سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا گیا ہے، اور وہ آئے گا سب سے آخر میں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس میں قرآن کہتا ہے اب جو حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی کا تصور بھی کرے تو وہ مرتد ہے، کسی نبی پر ایمان لائے، جیسے آج کل گروہ قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، مرزائی جن کو کہتے ہیں، مرزا قادیانی کی نسل، گندی نسل، تو وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، یہ بات غور سے سن لیجئے کہ ایسا غلیظ شخص اگر کوئی اٹھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے نبی کا ذکر نہیں کرنا کہ میرے نبی کی یہ شان ہے، تو دکھا میرے نبی، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایمان کا خطرہ، اس کی گلاستوں کو نکالنا ہے،
اس کی گندگیوں کو بیان کرنا ہے اور اس کے برے انجام کا بیان کرنا ہے، کبھی بھی اپنے نبی کی شان اس کے سامنے نہیں لانی۔ ہمارا نبی او ادنا کا دولہا، تو ایسا شخص اگر کوئی اٹھے تو اس کی مرمت کرنی ہے، اسے دلائل نہیں مانگنے، اس کی مرمت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل بھی مانگی تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کی مرمت کرنے کے لیے دلیل مانگنی ہے۔ جیسے سنا ہم نے قادیانی کو آپ نے بلایا، وہی تھا خود ہی مرزا غلام احمد قادیانی، فرمانے لگے کہ اگر تو سچا نبی ہے، ہم تو تیری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے، تو اگر کہتا ہے سچا نبی ہے تو پھر 3 باتیں میری پوری کر دے۔ نمبر 1، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ نمبر 2، یہ پتھر پڑا ہے اس کو کلمہ پڑھا دے۔ نمبر 3، اگر یہ دونوں باتیں نہ کر سکا، نہ تیری طاقت ہوئی، تو یا شیر بن کے تو مجھے کھا جانا یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاؤں گا۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں شیر بن کر تجھے کھا جاؤں گا، تو پیچھے بیٹھے ہوئے مریدین نے دیکھا، طلباء نے دیکھا کہ آپ کی گردن مبارک پر شیر کے بال ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پیچھے پھر انہوں نے یعنی ان کو ذرا پکڑا کہ اللہ کا شیر ہے۔ اس نے جب یہ عالم دیکھا تو اس کا دوڑتے کا پتہ نہیں لگا کدھر گیا بیچارہ، دفع ہو گیا وہاں سے، اپنے انجام کو پہنچ گیا کہ اللہ کا نبی جب اتنی طاقت رکھتا ہے تو پھر کیوں اس کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کرے؟ یہ کفر ہے اپنے نبی کا اس کے سامنے بیان کرنا، یعنی یہ کہنا کہ میرے نبی کی شان ہے، تو بتا تو بس اس کی ذلت کے لیے سوال کریں، جو کریں وہ خود ہی ذلیل ہو کے مر جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور قادیانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بلکہ فیصلہ ہے دین کا کہ اگر کسی نے بھول کر بھی، پتہ نہیں تھا قادیانی ہے، اس کے جنازے میں شرکت کر لی کسی شخص نے، مسلمان مومن نے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب قادیانی کا جنازہ پڑا تو وہ ایمان سے گیا، جب ایمان گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ایک مومن عورت سے نکاح ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو دوبارہ سے جب پتہ چل جائے کہ میں نے قادیانی کا جنازہ پڑھ لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اور دوبارہ تجدید نکاح کرے گا۔ اتنے غلیظ ہیں یہ لوگ، خنزیر سے بھی بری مخلوق ہے یہ، کہ جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو قیامت تک کوئی نبی مانے۔ اور آج کل ان کے بڑے حملے ہیں، اس لیے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اور بولے بھالے مسلمان جن میں غریب زیادہ ہوتے ہیں ان کو لالچ دیتے ہیں، آ کے ان کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے، تمہیں گھر بنا دیں گے، تمہیں جائیدادیں دے دیں گے، خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کر دیں گے، تو تم لوگ یہ مذہب اختیار کرو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قاد الفقر کفرن، کہ فقر جو ہے، محتاجی جو ہے، غربت جو ہے، یہ کفر کے قریب ہوتی ہے۔ کہ ایک بندہ جس کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، انوسنٹ بھی ہے، خبر بھی نہیں، تو اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خنزیروں سے بولنے والے مسلمانوں کو بچائے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ادھر آنے کی تیاری میں بیٹھی تھی تو ایک نمبر سے کال آئی، کوئی آدمی بولا، تو میں نے کہا ہاں جی کیا کام ہے آپ کو؟ تو اس نے آگے سے نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ قادیانیوں کا دفتر کا نمبر ہے۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ضرور کوئی شرارتی ہوگا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار میں نے پڑھا اور میں نے بند کر دیا فون۔ اس کے بعد پھر اس کی کال آ گئی تو پھر میں نے اٹینڈ کر لیا۔ میں نے کہا چلیں حقیقت تو پتہ کروں نا، مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے اٹینڈ کرتے ہی کہا، میں نے کہا بھائی کام کیا ہے آپ کو؟ تو اس نے
نے آگے سے کہا کہ ہمارا ایک بچہ گم ہو گیا، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ قادیانیوں کے دفتر سے رابطہ کریں تو وہ بچہ ڈھونڈ دیتے ہیں، یہاں تک وہ لالچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بچہ خود ہی پکڑ کے چھپا لیا ہو، چھپاتے ہوں، لوگوں کے بچے چھپا لیتے ہوں، بعد میں پھر کہتے لو جی اسی بچہ ڈھونڈ دیتا ہوں، تسی آؤ ساڈے نال، مختلف طریقوں سے کرتے۔ تو مجھے اس وقت جتنا غصہ آیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ان کا ایڈریس جہنم ہے، سیدھے جہنم میں جاؤ، وہاں سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ میں نے یہی جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، اس طرح سے بولے بھالے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور پھسلاتے ہیں اور اپنی طرف لانے کی بڑے لالچ دیتے۔ بڑی کہانیاں ان کی اب سنانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا میرے مسلمان بہن بھائیوں تک سب تک پیغام پہنچ جائے کہ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے قادیانی ہے، کتنی اس کے ساتھ شدید دوستی ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، محبت ہو، فوراً اس سے کٹ آف کر دیں، ورنہ سب کچھ رہ جائے گا تمہارے پاس مگر ایمان نہیں رہے گا۔ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، ایمان نہیں رہے گا۔ کالج میں میرے ساتھ ایسا ہوا کئی بار، اسلامیہ کالج میں تھی ایک لڑکی نوجوان، اس نے آ کے میرے پاس بیٹھنا، بڑی پیار کی گفتگو، باجی جان باجی جان، تو مجھے بھی اس سے بڑی محبت ہو گئی، بچی سی تھی وہ، تو میں نے بھی اس کا انتظار کرنا کہ اب وہ آئے گی، ہم بیٹھیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، بڑی خوش اخلاق۔ ایک دن اس نے گاؤن پہنا، یہ میں آپ کو نشانی بتانے لگی ہوں، میں نہیں کسی سے ڈرتی، چاہے ساری دنیا آج سن لی، ان کی نشانی بتانے لگی ہوں کہ اس نے جب گاؤن پہنا تو میں ایسے بیٹھی تھی، میں ایک دم سے میری آنکھیں اوپر ہوئی، میں کیوں یہ کیا؟ کہتی یہ گاؤن ہے۔ میں نے کہا یہ تو قادیانیوں کا گاؤن ہے بیٹے، آپ نے کیوں یہ پہنا؟ کہتی باجی میں قادیانی ہوں۔ جب اس نے کہا میں قادیانی ہوں، میں کھڑی ہو گئی، بیٹھی اٹھ کے، میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور اس کو میں نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کا چہرہ اداس ہوا، آنکھوں میں آنسو ہوا، پتہ نہیں کس طرح۔ تو میں نے کہا یا قادیانیت چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، اگر قادیانیت چھوڑ دو گی تو میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، اور اگر نہیں چھوڑنا تو آئندہ میرے سامنے نہیں آنا تم۔ اس کے بعد میں نے اس سے کبھی سلام تک نہیں کیا، کیونکہ ہمیں ہماری سب سے بڑی کیا کلی جائیداد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا رشتہ ہے۔ اگر ہمارا سب کچھ ہمارے نبی پر قربان ہے تو سمجھے ہمیں سب کچھ مل گیا، نبی مل گئے، خدا مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو اپنا ایمان بچانا ہے۔ وہ مکانوں کا لالچ دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کالونی بنائی ہوئی ہے، ادھر ربوہ کے ساتھ ایک کالونی بنائی ہوئی ہے، اس کالونی میں مفت پلاٹ دیتے ہیں غریبوں کو بلا کے، پھر پوچھتے ہیں 500 روپے میں 5 مرلے پلاٹ۔ یہ مجھے خود اس بہن نے بتایا جو دیکھ کے ہی سارا سودا، پھر میرے پاس آئی کہ اس طرح 500 میں باجی پلاٹ دے رہے ہیں، کیا ہم لے سکتے ہیں؟ میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، باجی آپ گلی میں وہ جھونپڑی بنا کے رہ لیں، آپ کسی جنگل میں جھونپڑی ڈال کے زندگی گزار لیں، اپنا ایمان نہیں بیچنا۔ پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی کہ یہ پہلے جگہ دے دیتے ہیں، 500 روپے لیے 5 مرلے کا پلاٹ، چل بھی تیرا ہو گیا، اور پھر پوچھتے ہیں گھر بنانے کے لیے پیسے ہیں؟ اور غریب کہتا جی میرے پاس تو پلاٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر کیسے بنانا؟ چلو تو فکر نہ کر، تیرا گھر بھی بنا دیں۔ شاندار گھر بنا دیے، شیشے شوشے لگا کے، سب خوبصورت، اور پھر اسے کہا یہ لو چابی، یہ گھر تیرا ہے، مگر اس سے پہلے یہ فارم فل کر دو۔ یہ ان کا طریقہ واردات میں آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب اس نے وہ فارم پکڑا، پڑا، سارا نام، ولدیت، ایڈریس، سارا کچھ لکھ کے اینڈ پہ آگے ایک جملہ لکھا ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جملہ ان کا لکھا ہوا پڑھ رہی ہوں کہ میں آج سے قادیانی مذہب اختیار کرتی ہوں، جو کرتا، اس پہ سائن کر دو۔ اب جس نے سائن کر دے اس کا ایمان گیا۔ یہاں تو اس کو چھوٹا سا گھر مل گیا اور ادھر جہنم میں بڑا سا گڑھا اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اگر اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا
کہ مجھے رہنے کے لیے گھر ملے نہ ملے، مجھے کسی کے گھر جا کے گیٹ کے اندر سونا پڑے، مجھے جھونپڑی لگانی پڑے جنگل میں یہ سودا نہیں کر سکتی، مجھے اپنے نبی پر میرا سب کچھ قربان، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ تو خدا کی قسم اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار محل اس کا جنت میں کھڑا کروا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خاص وہ گھر کھڑا کروا دیا۔ تو ایمان بچانا ہے، دنیا نہیں بچانی۔ تو آج دیکھ لیں یہ حال جو ہو رہا ہے حکمرانوں کا، یہ بھی قادیانیوں کے مرید ہیں جو کسی اللہ والے کو برداشت نہیں کر رہے۔ جس شخص کے منہ سے نکلا نہ ختم نبوت کی حفاظت کا جملہ نکلا، اس کو کس طریقے سے دھوکہ دے کے اس کو اتارا گیا اور پھر تالیاں بجائی گئی اور نعرے لگائے گئے۔ تو اپنے ایمان کو بچانا ہے اور کبھی بھی ایمان پر سودا نہیں کرنا، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کی حفاظت میں سب کچھ قربان کرتے ہوئے بھی اس عقیدے کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ہر پہلو کی حفاظت پر ہمیں ہر لمحہ قربان رہنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیں، اور آج کا سبق ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ حاضری ہوگی اور اس سے آگے چلیں گے۔ ابھی یہ موضوع چلے گا، ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دیں، طاقت دیں، صحت تندرستی عطا فرمائیں اور مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، خضوع و خشوع سے بھرپور رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔